میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بیچتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ترجمہ کنز العرفان، کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کشادہ نہ کر دیا؟ پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ نورانی مہینے کا نور ہر طرف چھایا ہوا ہے۔ فضل خدا سے، اللہ کے فضل سے عاشقان رسول کے دل جگمگا رہے ہیں، گھر گلیاں محلے روشن ہیں۔ اللہ پاک ہماری یہ مختصر سی کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں دھوم دھام سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، دل جگمگا رہے ہیں قسمت چمک اٹھی ہے، پھیلا نیا اجالا صبح شب ولادت۔ پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے، پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم سورہ الم نشرح اس کی روشنی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت سننے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ الم نشرح یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مختصر صورت ہے، ایک رکوع ہے اور اس میں 8 آیتیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اعلیٰ ترین نعمتیں عطا کی گئیں، اس صورت میں ان نعمتوں کو مختصر بیان کیا گیا ہے۔ روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، اے مالک، تو نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے، اپنا خلیل بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا کیا، کلام کیا ہے مالک تو نے ان سے۔ پہاڑوں اور لوہے کو داؤد علیہ السلام کا فرما بردار بنایا۔ سلیمان علیہ السلام کو جن و انس، ہوا، پرندوں وغیرہ پر حکومت عطا کی ہے۔ اے مالک مہربان، مجھے کس خاص نعمت سے تو نے نوازا ہے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جو کمالات عطا کیے، جو شانیں عطا کی، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ان شانوں کو بیان کرنے کے بعد اپنے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک مجھے کس خاص نعمت سے نوازا؟ اب اللہ پاک نے اس کا جواب کیا عطا فرمایا؟ اس کے جواب میں سورہ الم نشرح یہ نازل ہوتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، ترجمہ کنز العرفان، کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کشادہ نہ کر دیا؟ یعنی اے محبوب،
اگر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے تو کیا آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اور ہم نے تمہارے اوپر سے تمہارا بوجھ اتار دیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی۔ اگر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اور ہم کلامی کا شرف عطا کیا تو آپ کے دل میں جو ہماری محبت سمائی تھی، ہمارے فراق کی جدائی کا، ہمارے فراق جدائی کا غم جو آپ کے دل پر بوجھ بنا ہوا تھا، اسے ختم کرنے کے لیے اپنی بارگاہ میں بلا کر آپ کو اپنے دیدار کا شرف عطا فرمایا ہے۔ کیا شان ہے میرے آقا کی۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کیا ہے۔ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کو دنیا جان کی چیزوں کی حکومت عطا کی ہے، دنیا جان کی حکومت بخشی ہے، تو کیا آپ کے چرچے عرش و فرش پر نہیں کیے؟ جبرائیل و میکائیل، عرش اٹھانے والے اور دیگر فرشتے، کائنات کی ہر چیز، تمام تر مخلوق کو آپ کے در کا غلام بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مزید فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک دشواری کے بعد آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ کیا مطلب؟ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام نے بہت مشقتیں اٹھائی ہیں، تکالیف اٹھائی ہیں، پھر بڑے مقامات پائے۔ فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، اور جب تم فارغ ہو تو خوب کوشش کرو، یعنی آپ بھی محنت و مشقت اختیار فرمائیے، تبلیغ دین کے لیے خوب کوشش کیجیے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، ترجمہ کنز العرفان، اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت رکھو، یعنی اے محبوب آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ ابراہیم و موسیٰ، داؤد و سلیمان علیہ السلام سے کئی درجہ بلند ہے، کئی گنا آپ کا درجہ بلند ہے۔ آپ دنیا کی حکومت و بادشاہ یا ہماری خلت یعنی دوستی و ہم کلامی پر قناعت نہ کریں، آپ ہمارے حبیب ہیں، آپ فقط میری ذات سے تعلق رکھیے، آپ یہ کیجئے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یہ ملا ہے تم کو منصب، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یہ ملا ہے تم کو منصب، جو گدا بنا چکے اب اٹھو وقت بخشش آیا۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ یہ منصب عطا کیا ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو اپنا گدا بنا لیا ہے، اپنے در کا سوالی بنا لیا ہے، جو آپ کے غلام ہیں، یہ سوالی بن کر جب تیرے در پر حاضر ہو جائیں، تیری بارگاہ میں آ جائیں، ان کی بخشش کا سامان کیجئے، ان پر اپنے رب کی عطائیں تقسیم کیجئے۔ اے ہمارے محبوب، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر ہماری درخواستیں بھی پیش فرما دیجئے، ہماری مرادیں بھی پوری فرمائیے، کیونکہ سوالی آپ کی راہ ٹکٹکی لگائے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، اپنے دامن میں چھپا لیں، ہماری شفاعت فرمائیے اور ہمارے گناہوں کو بخشوا لیجئے۔ یہاں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت گناہگاروں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یوں عرض کرتا ہوا عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، یوں گناہگاروں پہ آپ شفقت فرمائیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ کسی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ہے، باتیں کی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت کاملہ سے بن باپ کے پیدا کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنا خلیل بنایا، آدم علیہ السلام کو بزرگی عطا فرمائی۔ اے محبوب، اللہ نے آپ کو کیا خاص فضیلت عطا کی ہے، یعنی آپ کو کیا خاص فضیلت عطا کی گئی؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس سے پہلے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب ارشاد فرماتے، فوراً جبریل امین حاضر ہو گئے، جبریل امین حاضر ہوئے۔
ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرض کرتے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے تو اس سے پہلے آپ کو اپنا حبیب بنایا ہے۔ اے محبوب، اگر میں نے موسیٰ کو زمین پر کلام کیا ہے، زمین پر موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ہے، تو آسمانوں کی بلندیوں پر آپ کو بلا کر کلام کا شرف بخشا ہے۔ اگر عیسیٰ کو اپنی خاص قدرت کاملہ سے بن باپ کے پیدا کیا ہے تو آپ کا نام نامی مخلوق کی پیدائش سے 2000 سال پہلے پیدا کیا ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے قدم مبارک آسمانوں میں وہاں پہنچے ہیں جہاں نہ پہلے کسی کے قدم لگے نہ بعد میں کسی کے قدم پہنچیں گے۔ اے محبوب، اگر میں نے آدم علیہ السلام کو بزرگی عطا کی ہے تو آپ پر سلسلہ نبوت کو ختم کیا ہے۔ اے محبوب، میرے ہاں آپ سے بڑھ کر عزت والا میں نے کسی کو نہیں بنایا۔ میں نے دنیا اس لیے بنائی ہے کہ لوگ آپ کی عظمتوں کو، آپ کی شانوں کو، آپ کی رفتوں کو دیکھ لیں۔ وَلَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا، اگر اے محبوب آپ نہ ہوتے پھر میں دنیا کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اگر آپ نہ ہوتے میں دنیا کو بھی پیدا نہ کرتا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شان مصطفیٰ میں پھر یوں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک، تمہاری دھمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سماک و سمک میں سکہ نشاں تمہارے لیے، فرشتے خدم، رسول حشم، تمام امم، غلام کرم، وجود و عدم، حدوث و قدم، جہاں میں عیاں تمہارے لیے، کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و رضی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زباں تمہارے لیے، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تماں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے، کہ دن ہو بلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے ملجا، ہمارے مأوا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمتیں ہیں۔ بات سچی ہے کہ اگر سورہ علم نشرح کی صرف شان نزول ہوئی کو مزید کھولا جائے، مزید پڑھا جائے، پورا بیان اسی میں گزر جائے گا۔ البتہ آئیے سورہ علم نشرح کی پہلی آیت کریمہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہ کیا؟ سب سے پہلے تو اس آیت کریمہ پر اس لحاظ سے مدنی چینل کے ناظرین بھی غور فرمائیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا 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 کہ اے اللہ، تو نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، مجھے کیا عطا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، مجھے کیا عطا کیا؟ فرمایا اے محبوب، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرض کی اے مالک، تو نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا ہے، ان سے کلام کیا ہے، مجھے کیا عطا فرمایا؟ فرمایا محبوب، ہم نے آپ کا سینہ کھولا ہے۔ عرض کی مولا، داؤد علیہ السلام کو وہ شان عطا کی کہ پہاڑ ان کے فرما بردار بنے، مجھے کیا عطا کیا؟ فرمایا ہم نے آپ کا سینہ کھولا ہے۔ عرض کی مولا، تو نے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی عطا کی ہے، مجھے کیا عطا کیا؟ اللہ فرماتا ہے اے محبوب، ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھولا ہے۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے مدنی چینل کے ناظرین، شرح صدر یعنی سینہ مبارک کھلنا، سینہ کھل جانا، یہ وہ نعمت ہے، اتنی اعلیٰ نعمت ہے کہ جو خلیل و کلیم ہونے، دنیا جہان کا بادشاہ بننے سے بھی افضل نعمت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے، اب سینہ کیسا کشادہ کیا، دیکھیے میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پر بلایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر حاضر ہوئے، اللہ پاک سے ہم کلامی کا شرف پایا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربی ارنی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ اللہ پاک فرماتا ہے لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں ربی آرنی، اے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا۔
ادھر عرض کیا کی جا رہی ہے؟ جلوہ دکھا. اللہ فرما رہا ہے لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا. پھر کوہ طور پر جب اصرار ہوتا ہے، کوہ طور پر ایک تجلی اللہ پاک نے فرمائی ہے، ایک تجلی کوہ طور پر فرمائی. کوہ طور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ایک تجلی کی تاب نہ لا سکے. آپ بے ہوش ہو کے زمین پہ تشریف لے آئے. یہ موسیٰ علیہ السلام ہے. یقیناً یہ شان کم نہیں ہے، اللہ پاک سے کلام کیا، یہ شان کم نہیں ہے. کوہ طور پر جاتے ہیں، اللہ سے بات کرتے ہیں، وہاں ایک تجلی دیکھتے ہیں، وہ الگ بات ہے، تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو کے زمین پر تشریف لے آئے. شان بہت بلند ہے، کمال بہت بڑا ہے. اب آئیں اپنے آقا کی شان سنتے ہیں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو سنتے ہیں. اللہ پاک نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی شان عطا فرمائی، کیسی عظمت عطا فرمائی، کیسا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اللہ پاک نے کشادہ فرمایا ہے. سبحان اللہ. جب حبیب کبریا کی باری آتی ہے، حبیب اللہ جن کا سینہ مبارک اللہ نے کھولا، ان کی ہمت کا اندازہ لگائیے. اللہ پاک فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغا، آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ حد سے بڑی. یعنی معراج کی رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک تجلی نہیں، وہاں جو کلیم اللہ ہے وہ ایک تجلی کی تاب نہیں لا سکے، ایک تجلی کی. اور ادھر حبیب اللہ ہے، اللہ کے حبیب ہے، جہاں ایک تجلی نہیں بلکہ جاگتی آنکھوں سے اپنے اللہ پاک کا دیدار کیا ہے، اور اس شان سے کیا ہے، اس شان سے اللہ پاک کا دیدار کیا کہ ٹک ٹکی باندھ کے اپنے خالق کو دیکھا ہے. آنکھ تک میرے محبوب نے نہیں چپکائی. ہائے 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 ہائے، کیا خوب فرمایا، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. بڑے محمد قریب ہو احمد قریب آ سرور ممجد، بڑے محمد قریب ہو احمد قریب آ سرور ممجد. نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنیں وضاحت سنتے ہیں. اے ہمارے رب کریم، تو بڑی برکت والا ہے اور تیری شان، تیری عظمت نہایت بلند ہے. کسی کا محتاج نہ ہونا تیری ہی شایان شان ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تیری بارگاہ میں دیدار کا مطالبہ کیا تو ان سے کہا گیا لن ترانی، یعنی تو ہرگز نہ دیکھ سکے گا. جب معراج کی رات محبوب خدا کی باری آتی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا گیا یا محمد ادنو، یا محمد ادنو، یا محمد ادنو. اے محمد قریب ہو جاؤ، اے محمد قریب ہو جاؤ، میں قربان جاؤں. یہ کیسی پیاری ندا تھی، یہ کیا سہانا سما تھا، یہ کیا لطف کا، کیا مزے کا ماحول تھا جب آواز آ رہی تھی ادنو یا محمد، ادنو یا محمد، یا محمد ادنو، یا محمد ادنو. سبحان اللہ. یہ کتنے لطف کی بات ہے، کتنے مزے کا سما تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قال لی ربی نحلت ابراہیم خلتی وکلمت موسیٰ تکلیما واعطیتک یا محمد کفاحا. صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی مجھے میرے پروردگار نے، میرے رب نے فرمایا میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، موسیٰ کو کلامی کا شرف بخشا، اور اے حبیب میرے محبوب آپ کو بغیر حجاب کے، بغیر پردوں کے اپنا دیدار عطا فرمایا ہے. یہ اسی شرح صدر کا نتیجہ ہے جو رب تعالی نے فرمایا کہ ہم نے آپ کا سینہ کشادہ کیا ہے. یہ اسی شرح صدر کا نتیجہ ہے، کیونکہ آپ کا سینہ مبارک سبحان اللہ کھول دیا گیا. سینہ مقدس میں وہ ہمت، وہ حوصلہ رکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتی آنکھوں سے اپنے مالک کا دیدار کیا ہے. ہمت اور حوصلے میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ ادھر موسیٰ علیہ السلام تو بے ہوش ہوئے، دوسرا وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. آپ اس سے اندازہ لگائیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کو اللہ نے طاقت کتنی عطا فرمائی ہے، کتنی طاقت عطا فرمائی ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو. حضور کی نگاہوں کو کتنی طاقت عطا کی، حضور کے قلب اطہر کو کتنی طاقت عطا کی
کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے ایک تجلی دیکھ کر. اور ادھر مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورہ. سبحان اللہ, میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا ہے. اللہ نے اپنی شایان شان جیسا چاہا اپنا دیدار اپنے محبوب کو کروایا. اوج پانا میرے حضور کا ہے, اوج پانا میرے حضور کا ہے, عرش جانا میرے حضور کا ہے, عرش سے بھی پرے وہ ہو آئے, آنا جانا میرے حضور کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آیت کریمہ کے الفاظ پر غور کیجئے. فرمایا الم نشرح, کیا ہم نے کشادہ نہ کیا. یہاں ایک فنی ابحاث ذرا سنیے گا, میں سے ذرا آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جامعات المدینہ کے وہ احسن انداز میں سمجھ جائیں گے, یا جو عربی سمجھتے ہیں وہ بہتر انداز میں اس کو سمجھ لیں گے. یہ جو لفظ نشرح استعمال ہوا ہے, اس کے شروع میں لفظ نون ہے. یہ نون علامت مضارع ہے, لہذا تجدد و استمرار پر دلالت کرتا ہے, استمرار پر دلالت کرتا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ سینہ کشادہ کیا ہے, نہیں, استمرار پر دلالت کرتا ہے. ایک مرتبہ نہیں سینہ کشادہ کیا, یہاں پر بات ختم نہیں. نشرح کا معنی یہ اے محبوب ہم مسلسل آپ کا سینہ وسیع سے وسیع تر کرتے چلے جا رہے ہیں. یعنی یہ نعمت ایک جگہ آ کر رکی نہیں ہے کہ آپ کا سینہ کشادہ کیا بس ختم, ایک جگہ پر سینہ کشادہ کر کے روک دیا گیا. نہ, علم نشرح کہہ کے استمرار کا مضارع کا صیغہ استعمال کر کے جس میں معنی استمرار کا پایا جاتا ہے, فرمایا کہ بار بار مسلسل آپ کا سینہ ہم کشادہ کر رہے ہیں, مسلسل سینہ کشادہ کر. آپ اس کا اندازہ لگائیے, جب نبوت کا 10واں سال ہے, سینہ پاک کو اللہ پاک نے کتنی وسعت عطا فرمائی کہ آپ نے عرش سے اوپر جا کر اللہ پاک کا دیدار کیا, ٹک ٹکی باندھ کر دیدار کیا. جب اعلان نبوت کے 10ویں سال, اعلان نبوت سے 10ویں سال, یہ کمال ہے مصطفیٰ کریم کے شرح صدر کا. تو حضور کی جب 63 سال جب عمر مبارک ہوتی ہے, آپ اندازہ لگائیں اس میں اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کا سینہ کتنا مبارک کھولا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طرح آیت کریمہ میں فرمایا لاکا, تمہاری خاطر, یعنی اے محبوب ہم نے جو آپ کا شرح صدر کیا ہے نا, آپ کا مبارک سینہ کھولا ہے, یہ اس کا مقصود صرف اور صرف آپ ہیں. یہ نعمت آپ کی رضا کے لیے بخشی گئی ہے, آپ کی رضا کے لیے, کسی اور وجہ سے نہیں, کوئی اور مقصود نہیں تھا, کسی اور کے کہنے پر نہیں, صرف آپ کی رضا کے لیے. سبحان اللہ. اس شان مصطفیٰ پر ذرا غور کیجئے گا. دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو تاج نبوت پہنایا گیا ہے, اور اس کے لیے عالم ارواح میں سب انبیاء کرام کو اللہ پاک نے جمع فرمایا. شرط کیا رکھی, شرط کیا رکھی؟ سارے نبیوں کو اللہ پاک نے جمع فرمایا, شرط رکھی ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ. ترجمہ کنز العرفان. پھر تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول تشریف لائے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا, تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان بھی لانا اور ضرور بھی ضرور ان کی مدد بھی کرنا. یعنی اے گروہ انبیاء, یہ اللہ پاک نے عالم ارواح میں انبیاء کی روحوں کو جمع کیا, ان سے یہ فرمایا, انہیں یہ شرط عطا فرمائی. فرمایا اے گروہ انبیاء ہمارے محبوب پر ایمان لاؤ گے, ان کا کلمہ پڑھو گے, ان کے دین کی خدمت کرو گے, اس پر وعدہ کرو, وعدہ کرو ہم تمہیں نبوت عطا فرمائیں گے. سب انبیاء کرام نے پکا وعدہ کر لیا. غور کیجئے, ان کو نبوت عطا کرنی تھی, آپ پر ایمان لانے کی شرط قرار دیا گیا. ادھر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف سینہ مبارک کشادہ کرنا تھا. اس میں کیا فرمایا؟ لکا, محبوب صرف تیری خاطر. یعنی اے محبوب یہ نعمت آپ کو کسی کے واسطے, کسی کے وسیلے سے نہیں بخشی گئی, بلکہ آپ بلا واسطہ خود ہی مطلوب و مقصود و محبوب ہے. لہٰذا آپ کی رضا کے لیے بن مانگے آپ کا سینہ کشادہ کر دیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوب انداز میں
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتے ہیں، سب سے اول، سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو، سب سے اول، سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو، تھے وسیلے سب نبی تم، اصل مقصود خدا ہو، پاک کرنے کو وضو تھے تم، نماز جاں فضا ہو، سب بشارت کی اذاں تھے تم، اذاں کا مدعا ہو، قرب حق کی منزلیں تھے تم، سفر کا منتہا ہو، سب تمہارے در کے رستے، ایک تم راہ خدا ہو، سب کی ہے تم تک رسائی، بارگاہ تک تم رسا ہو۔ سبحان اللہ۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے نبی بھی آپ ہیں کہ ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، اللہ پاک نے آپ کو نبوت عطا فرما دی تھی، آخری نبی بھی آپ ہیں، نبوت اور رسالت کی ابتدا بھی آپ سے اور انتہا بھی آپ سے، کہ ختم نبوت کا تاج پہن کر آپ دنیا میں تشریف لائیں۔ سب نبی وسیلے تھے، ہدایت کا اصل مقصود محبوب آپ ہیں۔ جیسے نماز پڑھنی ہو تو پہلے وضو کیا جاتا ہے، ایسے ہی پہلے جتنے نبی تشریف لائے سب گویا کہ وضو تھے جو مخلوق کو پاک کرنے آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا وہ نماز ہے جس کے لیے اب تک زمانے کو وضو کروایا جا رہا تھا۔ سارے نبی خوشخبریاں ہی سناتے آ رہے تھے، سب نبی اپنی امتوں کو یہ بتا رہے تھے، اے لوگو عنقریب ایک نبی آنے والے ہیں، اے لوگو عنقریب وہ نبی تشریف لانے والے ہیں۔ یا رسول اللہ، سب نبی جن کے آنے کا اعلان کر رہے تھے اس اعلان کا مدعا بھی آپ ہیں۔ جیسے کہیں دور سفر پر جانا ہو تو راستے میں کئی جگہ سے گزرنا ہوتا ہے، کئی جگہوں پر رکنا ہوتا ہے، ایسے ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے قرب کے سفر میں سب انبیاء گویا راستے کی منزلیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کی آخری منزل ہے۔ سب نبی یہ بتانے آئے کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، ہم سے ان پر ایمان لانے کا وعدہ لیا گیا ہے۔ اے لوگو، جب تم ان کا زمانہ پاؤ تو ان پر ایمان لانا، یعنی سب آپ کے در کا رستہ بتاتے رہے، آپ ہی راہ خدا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا پیارا لطیف نکتہ بیان فرماتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟ اور دوسری جگہ فرمایا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، یعنی اے محبوب آپ نماز میری یاد کے لیے پڑھا کیجئے۔ گویا کہا جا رہا ہے جیسے میں جو کرتا ہوں آپ کے لیے کرتا ہوں، ایسے ہی آپ جو بھی کیجئے تو میرے محبوب صرف اور صرف میری رضا کے لیے آپ کیجئے۔ سبحان اللہ۔ ذرا معراج کا واقعہ ذہن میں لائیے، حسین رات ہے، رب کریم نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آسمانوں کو سجایا ہے، زمین و آسمان میں اہتمام ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ حضور آ رہے ہیں۔ آسمانوں کو سجایا جا رہا ہے، جنت کو سجایا جا رہا ہے۔ کیوں سجایا جا رہا ہے؟ حضور آ رہے ہیں، آسمانوں پر حضور آ رہے ہیں۔ آج ہم دنیا کو سجا رہے ہیں، اپنے گھروں کو سجا رہے ہیں، گلیوں کو سجا رہے ہیں، محلوں کو سجا رہے ہیں، گاڑیوں کو سجا رہے ہیں، اپنے آفیسز کو سجا رہے ہیں، اپنی دکان کو سجا رہے ہیں۔ کیوں؟ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ معراج کا وہ منظر ذہن میں رکھیے، سبحان اللہ۔ آسمانوں کو سجایا جا رہا ہے، زمین و آسمان میں اہتمام ہو رہا ہے، انبیاء استقبال کے لیے مسجد اقصی میں جمع ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کا استقبال، میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے انبیاء مسجد اقصی میں جمع ہے۔ آسمانوں میں دھوم مچی ہے، ادھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاجزی اور انکساری کے پیکر بن کر اللہ پاک کی محبت سے سرشار ہو کر نہایت ہی ادب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب خاص اس مقام قرب پہ پہنچتے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے محبوب انا و انتا، میں ہوں اور آپ ہیں، وما سوا کا خلقت لاجلک، آپ کے علاوہ کائنات میں جو کچھ ہے، آپ کے علاوہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب میں نے آپ کے لیے پیدا کیے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے
اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بے مثال محبت کو بیان فرمایا ہے۔ اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ، میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، سنیے، اللہم انت وما انا، اے اللہ پاک تو ہی تو ہے، میں نہیں ہوں، وما سوا ذالک ترکت لأجلک، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے میں نے تیری رضا کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ اللہ پاک خالق ہے، محبوب مخلوق ہے، رب معبود ہے، محبوب کریم عابد ہے، اللہ مسجود ہے، محبوب ساجد ہے، مگر محبتوں کے نرالے انداز دیکھیے، رب فرماتا ہے محبوب سب کچھ تمہارے لیے ہے، محبوب عرض کرتے ہیں مالک سب کچھ تیری رضا پر قربان ہے۔ مصطفیٰ ہے ساری خلقت کے لیے، ساری خلقت ہے برائے مصطفیٰ، ڈھونڈتے ہیں سب رضا اللہ کی، چاہتا ہے حق رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں ایک غور کرنے کی بات ہے۔ دیکھیے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ اپنے رب کی رضا کے لیے چھوڑ دیا ہے، سب کچھ اپنے رب کی رضا کے لیے۔ ایک ہم ہیں، ہم سے چند سکے نہیں چھوٹتے ہیں، نماز کا وقت ہے، 10 منٹ کے لیے دکان ہم سے بند نہیں ہوتی۔ محبوب کیا کہہ رہے ہیں؟ مالک سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا ہے، تیرے لیے چھوڑ دیا ہے۔ ہم 10 منٹ کے لیے دکان نہیں چھوٹتی، ہائے ہائے ہائے، اللہ کی رضا کے لیے نیند قربان نہیں ہوتی، اللہ کی رضا کے لیے وقت نہیں دیا جاتا، نیک کاموں کے لیے، دینی کاموں کے لیے وقت نہیں نکال سکتے۔ اللہ پاک نے سود خوروں کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے، اعلان جنگ میرے مالک کریم نے سود خوروں کے ساتھ کیا ہے۔ ہائے ہائے، اس دنیا کی لالچ میں آ کر سودی لین دین میں جا پڑے، ہم سے یہ سود نہیں چھوٹا۔ جو لوگ سود کا کام کرتے ہیں، جو سود کا لین دین کرتے ہیں، محبوب اللہ کی رضا کے لیے سارا کچھ چھوڑ دیں۔ امتی کیا کر رہا ہے؟ حضور کا امتی غلام ہے ہم، ہائے ہائے ہائے، ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے، اللہ پاک کی نافرمانی سے ڈر نہیں لگتا، موبائل سوشل میڈیا کا غلط استعمال نہیں چھوٹتا ہم سے۔ خواب ہمارے بہت بڑے بڑے ہیں، بس ان کے پیچھے بھاگتے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، کار لینی ہے، کوٹھی لینی ہے، بنگلہ لینا ہے، بینک بیلنس ہے، بڑا عہدہ ہے۔ نیک کام، دینی کام، نماز، قرآن، سنت مصطفیٰ، صدائے مدینہ، لوگوں کو نماز کے لیے جگانا، تفسیر کا حلقہ، قافلے میں سفر، ہفتہ وار اجتماع، مدنی مذاکرہ، دیگر اس کے علاوہ جتنے بھی نیک کام ہیں، نیک کام ہیں، ان کے لیے ٹائم نہیں ہے، مصروف ہوں میں، ٹائم نہیں، نہیں چھوٹتا ہم سے، نہیں چھوٹتا ہم سے، سارا کچھ چھوڑ دیں گے، سب کے پیچھے لگے رہیں گے، یعنی سارے نیک کام چھوڑ دیں گے، ادھر سے دنیا نہ چھوٹ جائے، دنیا ہاتھ سے نہ چلی جائے۔ ارے اللہ کے بندو، جس مالک نے یہ دنیا دی ہے نا، وہ مالک نے تم سے رزق کا وعدہ کر لیا ہے، اس مالک نے رزق کا وعدہ کر لیا ہے، وہ ضرور بھی ضرور تمہیں رزق عطا فرمائے گا، بھوکا نہیں سونے دے گا۔ جو نصیب میں لکھا ہے مل کے رہے گا، جتنا نصیب میں لکھا ہے مل کے رہے گا۔ پھر بھی اسی کے لیے، اسی دنیا کے لیے، اسی دنیا کے مال کے لیے بھاگتے جا رہے ہیں، دنیا کے پیچھے لگے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، غرض ہم اللہ پاک کی رضا کے لیے چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینے کو بھی تیار نہیں۔ اور ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے، سب کچھ آپ کے لیے بنایا گیا، اور محبوب کریم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک سارا کچھ تیرے اوپر قربان کر دیا ہے، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ ہائے ہائے ہائے۔ حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیشکش کی گئی، آفر ہوئی، اے محبوب، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو یہ پیشکش فرمائی، اے محبوب اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو دنیا کے وہ خزانے عطا فرمائیں گے کہ جو نہ آپ سے پہلے کسی کو ملے نہ آپ سے بعد کسی کو ملیں گے، وہ خزانے ہم آپ کو عطا کریں گے۔ اس پر مزید یہ کہ ان دنیاوی خزانوں کی وجہ سے آپ کے اخروی انعامات بھی کم نہیں ہوں گے، جو آخرت کا انعام ہے، آخرت کا اکرام ہے، وہ مل کے رہے گا، وہ کم نہیں ہوگا۔ عابد و زاہد نبی،
مکی مدنی عربی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا اے اللہ پاک یہ سب کچھ میرے لیے آخرت میں ہی جمع فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک روز ایک انصاری خاتون میرے پاس آئیں، اس نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سادہ سا بستر دیکھا نا، ہائے ہائے ہائے، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ جب انہوں نے سادہ سا بستر مبارک دیکھا اس کا دل بھر آیا، وہ فوراً گئی اور روئی کی بھری ہوئی نرم و ملائم بستر یہ تیار کر کے نا حضور کے لیے بھجوا دی۔ ہائے ہائے، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بستر بچھا دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا تو پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے یہ سارا واقعہ عرض کیا۔ اس پر میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ بستر اسی خاتون کو لوٹا دو، خدا کی قسم اگر میں چاہتا تو سونے چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلنا شروع کر دیتے۔ تیرا خلق سب سے بالا، تیرا حسن سب سے اعلیٰ، فتا تجھ پہ سب زمانہ مدنی مدینے والے، تیرا غم ہی چاہے عطار اسی میں رہے گرفتار، غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے۔ کاش ہم پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں بھی کاش یہ توفیق مل جائے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی رضا کے طلبگار بن جائیں، اللہ پاک کی رضا کے طلبگار بن جائیں، اللہ پاک کے لیے ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے ذکر مصطفیٰ اتنا بلند کیا ہے، شانیں ایسی اونچی بنائی ہیں کہ ایک ہی موضوع کو لے کر چلیے، آگے سے آگے آگے سے آگے موضوع کی اتنی شاخیں نکل آتی ہیں کہ کوئی ایک موضوع مکمل ہی بیان ہی نہیں ہو پاتا۔ اور کسی نے بھی کیا خوب کہا تھا نا، جتنا حضور کا ذکر کرتے جائیں ختم ہی نہیں ہوتا۔ 1500 سال سے حضور کا ذکر ہو رہا ہے، ختم ہی نہیں ہو رہا۔ 1500 سالوں سے حضور کی شان بیان ہو رہی ہے، ختم ہی نہیں ہو رہی۔ 1500 سال سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو بیان کیا جا رہا ہے، حضور کی شانوں کو، حضور کی عظمتوں کو، حضور کی رفعتوں کو، حضور کی طاقتوں کو، حضور کے معجزات کو، حضور کے حسن کو، حضور کے جمال کو، حضور کے کمال کو، حضور کے ختم نبوت ہونے کو، حضور کے حوض کوثر کو، حضور کے لواء الحمد کو، مقام محمود کو، حضور کی ساری شانوں کو بیان کیا جا رہا ہے، ختم ہی نہیں ہو رہی، ختم ہی نہیں ہو رہی۔ اور ہو کیا رہا ہے؟ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہو گئیں، قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کے بیان میں سورہ علم نشرح کی پہلی آیت کے تحت شرح صدر کا جو معنی ہے اس کے تعلق سے شان مصطفیٰ عرض کرنے کی کوشش کی گئی ہے، مگر سورہ علم نشرح کے شان نزول اور پہلی آیت کریمہ کے تعارف پر ہی دیکھیں کتنا وقت لگ گیا۔ خیر، آج ہم نے سنا کہ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، حضرت داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو حکومتیں عطا فرمائی۔ ان نعمتوں کے مقابلے میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرح صدر کی دولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ یہ شرح صدر کی دولت ایسی اعلیٰ نعمت ہے، ایسی اعلیٰ عرفہ یہ نعمت ہے کہ اس سبب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مقامات تک رسائی حاصل ہے جن تک باقی انبیاء کرام نہیں پہنچ سکے۔ یہ شرح صدر کی نعمت ملنا بھی کسی واسطے اور وسیلے سے نہیں تھا، بلکہ اللہ پاک نے یہ نعمت اس لیے عطا فرمائی کہ محبوب کریم راضی ہو جائیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کی رضا کے لیے ہی یہ عمل کیا، یہ محبوب کے لیے کہ محبوب راضی ہو جائیں۔ کہا نا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آمنہ چمکی تیری قسمت مرحبا صد مرحبا، آمنہ چمکی تیری قسمت، آمنہ چمکی تیری قسمت، آمنہ چمکی تیری قسمت، مرحبا صد مرحبا، گود میں آئی رب کی رحمت، مرحبا صد مرحبا، آئے تاج دار رسالت، مرحبا صد مرحبا، آئے جہاں میں جان رحمت، مرحبا صد مرحبا، صاحب عظمت و شان و شوکت، مرحبا صد مرحبا، سب سے بڑی اللہ کی نعمت، مرحبا صد مرحبا۔ اللہ پاک سے دعا ہے
اللہ پاک یہ جو بیان ہوا ہے سنا ہے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دوران بیان اگر ہم سے غلطی سرزد ہوئی اللہ پاک اپنی رحمت سے ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا ہو کرم بہر خاک مدینہ.